देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त नजदीक आ रहा है, पाकिस्तान का सियासी इंतशार बढ़ता जा रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को कौमी मसला बना दिया गया है, जो मौजूदा सियासी मंजरनामे में किसी के हक में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब IMF की डूम और की गर्दान और टाल मटोल से हुकूमत मजीद दबाव और बदहवासी का शिकार है। आज शहबाज शरीफ ने सेनेट की गोल्डन जुबली के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि वजीर खजाना और तमाम वज़रा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला जाए। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हमने IMF की तमाम कड़वी शराइत पर अमल कर दिया है, मगर इसके बावजूद हमें कर्जा मिलने में ताखीर की वजह हमारे अपने लोग हैं। मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते। IMF के साथ जो नेगोशिएशन है, हमने उनकी तमाम, मैं यहां पर बला खौफ तरदीद कह सकता हूं, तमाम कड़वी, शदीद कड़वी और बहुत ही कड़वी शराइत पूरी कर दी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब ये शराइत पूरी हो चुकी हैं तो हमें अगले चंद दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और फिर बोर्ड में मामला जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो अभी तक जो ताखीर हुई, उसमें हम अपनों का भी इसमें कसूर है। दूसरी जानिब नाजरीन, PDM ने दीगर जमातों यानी कि PDM की तमाम दीगर जमातों ने एक दूसरे के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद के जरिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत कामयाब तो कर ली कायम करने में, लेकिन इससे साबिक वजीर आजम इमरान खान की शोहरत में मजीद इजाफा होता चला गया है। इमरान खान पर आए रोज कायम होने वाले केसेस, जिनकी तादाद अब 85 के करीब हो चुकी है, जिससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या है। आज साबिक वजीर इत्तला फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नैब और FIA में PDM ने अपने मुंशी बिठा रखे हैं जो मरियम नवाज के ऑर्डर पर काम करते हैं, और अगर मुल्क में यही हालात रहे तो इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नैब का तो वो जो बेचारा चेयरमैन था, उसने सिर्फ नोटिस इशू करने से इनकार किया था खान साहब को और हमें, और उसको आपने घर भेज दिया। DG FIA ताहिर को आपने कहा जाली केस इन पे बनाए, वो छोड़ के चला गया। इन्होंने आप अपने मुंशी लगा दिए हैं वहां पे। FIA का DG आप देखिए, ग्रेड 22 का अफसर है, और मरियम नवाज ने ट्वीट के ऊपर कहा जिशान ये फवाद के खिलाफ कार्रवाई करो, सुबह उठते मेरे खिलाफ नोटिस आ गया। आप अंदाजा लगाएं ये मुल्क को ये लोग किधर ले गए। ये एक सिसिलियन माफिया है जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त काबज है, और इससे जान छुड़ाना बड़ा अहम होगा, अदरवाइज पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही खतरे में है इन लोगों के। दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बारहा अपने कौल-ओ-अमल से यकीन दिला रही है कि वो सियासी मामलात में कोई किरदार अदा नहीं करेगी, मगर इसके बावजूद PDM हो या तहरीक इंसाफ, सबकी तान मुल्क के इदारों पर ही आकर टूटती है। आज जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर आलिफ अलफी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस ऑडियो में किस बात की गई है ये हमें पता चलना चाहिए। हम सही कह रहे हैं कि इमरान खान के पीछे कोई ताकतवर हल्का है, जब ही उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कोई चीज पोशीदा, कोई राज नहीं रह गया। जब वो कह रही है यास्मीन राशिद कि मैंने सदर आरिफ अलवी से कहा, ये ऑडियो सामने आ चुकी कि वो कह रही है कि आप बात करें। सदर आरिफ अलवी कहते हैं मैंने बात कर ली,
وہ کس سے بات کرنے کا کہہ رہی ہے اور صدر عارف علوی کس سے بات کر چکے ہیں، یہ قوم کو بتایا جائے. پھر ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری موجود ہے، پھر ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی طاقتور حلقہ ایسا ہے جو آج بھی اس کو سہولت دے رہا ہے، اور اگر وہ سہولت نہ ہوتی تو وانا وزیرستان کچے کا علاقہ لاہور نہیں. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن پر حکم امتناع میں کل تک توسیع کر دی، مگر توشہ کیس میں عمران خان کی درخواست خارج کر کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے ہیں. اس موقع پر بات کرتے ہوئے عدالت نے ریباز دی کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے مہنگی ترین وارنٹ ہو گئے ہیں، اور یہی اس قوم کی بدحالی کا اصل مسئلہ ہے کہ عوام کے اوپر خرچ ہونے والے وسائل کہیں اور لگ جاتے ہیں اور عوام قرضے اتارتی رہ جاتی ہے. ساتھ ہی توشہ خانہ میں جہاں پر یہ ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ جن کو وارنٹ گرفتاری جو برقرار رکھے ہیں، اسی پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پہ یہ تک آگے ریمارکس دیے آج کہ عمران خان کا اب سیشن عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا لازمی ہے. جج ظفر اقبال نے کہا کہ 18 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم برقرار رہے گا. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ آپ کو ججمنٹ پڑھ کر بڑا مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ آخرکار قانونی پہلوؤں پر کہاں کہاں پر نظر ثانی کر کے جو اس کے حوالے سے ڈیٹیل فیصلہ دیا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. اسی پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ قانون کے ایک پرانی پر یقین رکھتا ہے. عمران خان نے عدالت میں پیش ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن کیا ابھی بھی گرفتاری بنے گی نہیں بنے گی، کس طرح سے ہوگا، اسی سب پر بات کریں گے. جی میرے ساتھ پینل میں موجود ہیں سب سے پہلے طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون سے، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور اختر ملک صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا. طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ویری امپورٹنٹلی ایک طرف مہنگائی کا معاملہ ہے جو کہ ایک ٹف چیلنج ہے، اور دوسری طرف خان صاحب کی گرفتاری کا معاملہ بھی ہے جو اب حکومت کے لیے بھی ایک ٹف چیلنج نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے نہ تو خان صاحب کو گرفتاری کا حکم دیا ہے، نہ وارنٹ ایشو کیے. پاکستان میں آئین اور قانون کی پالادستی ہونی چاہیے. یہ کورٹ کا آرڈر ہے اور کورٹ کے آرڈر کو اوبے نہ کرنے والا آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کس قسم کا لیڈر ہے. پاکستان میں میری سیاسی تاریخ میں، میری زندگی میں ایسا موقع کبھی نہیں آیا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے سیاستدان نے بھی جو کونسلر کی حد تک ہو، انہوں نے وارنٹ عدالت نے جاری کی ہو اور گرفتاری نہ دی ہو. میں حیران ہوں کہ یہ سیاستدان ہے ہی نہیں، یہ کھلاڑی تھا اور اناڑی تھا اور وہی ہے. ورنہ تو کیا فرق پڑتا ہے، پولیس آئے آپ بڑی گریسفلی اس کو اپنی گرفتاری دیں، اور بلکہ پولیس بھی کیوں آئے، آپ خود چلے جائیں متعلقہ اور جا کے کہیں گے میں آیا ہوں اپنی گرفتاری دینے کے لیے. اور یہ پھر اس کے بعد اپنا کیس وکیل کو کریں، کیس میں کورٹ میں وہ پیش ہوا، ان کا مقدمہ چلے. لیکن انہوں نے عجیب تماشا بنا رکھا ہے. پوری پنجاب کی پولیس، پوری اسلام آباد کی پولیس، ڈی آئی جی، آئی جی تک جاتے ہیں زخمی ہو کے، ان کے سپاہی بھی اور ان کے ایس ایچ او بھی، اور وہ خود بھی ڈی ایس پی صاحب زخمی ہوئے ہیں. میں حیران ہوں ان کے زمان پارک کے گھر کے اندر سے کیسے فائر والے وہ چلتے ہیں، وہ پیٹرول بم، اور کس طرح سے ان کی اپنی خاتون اسمبلی کی ممبر جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو پریشانی کے عالم میں فون کیا کہ آپ سمجھائیں خان صاحب کو وہ گرفتاری دے دیں تاکہ یہ جو تماشا لگا ہوا یہ ختم ہو جائے. ایک آگ لگی ہوئی ہے لاہور میں 3 دن سے. یہ کوئی سیاسی انداز ہے، یہ کوئی سیاسی طریقہ ہے. سیاست اس کو کہتے ہیں کہ نواز شریف بستر مرگ پہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر لندن آئے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جہاز سے اترے اور گرفتاری دی. اس کو کہتے ہیں کہ انسان زندہ بھی رہے تو عزت سے، اور جب کوئی برا وقت آئے تو شیروں کی طرح کھڑا ہو کے اپنا کردار ادا کرے. یہ کس قسم کا سیاستدان ہے اور کس قسم کا یہ کر رہے ہیں؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے انہوں نے. یہی پیسہ جو ہے پاکستان کی عوام پہ خرچ ہو سکتا ہے جو 3 دن سے زمان پارک کے ارد گرد پولیس بیچاری پریشان حال ہے. پھر وہ کورٹ آرڈر کرتی ہے جی 10 بجے تک گرفتاری روک دی جائے، اب پھر دوبارہ صبح 10 بجے تک روک دی جائے، تمام رات یہی کام چلتا ہے. یہ آخر انہوں نے گرفتاری دینی ہے، اعلان کرتے ہیں تو ڈرتے کس سے ہیں؟ یہ ان منشیات سے ڈرتے ہیں جو یہ گھر میں بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں اور انہیں خوف ہے کہ جیل میں مجھے وہ نہیں ملیں گی. تو چند دن ان کے بغیر بھی دینا اور جینا سیکھ لیں. کم سے کم ان کو یہ تو انداز ہو کہ پاکستان کے اندر عوام جو ہے
وہ ان مشکلات سے بھی گزرتی ہے. یہ خاص لاڈلے ہیں جن کے لیے کبھی آرڈر جاری ہوتے ہیں, کبھی روکے جاتے ہیں گرفتاری کے, کبھی ٹائم دیا جاتا ہے, پھر کبھی اسٹے دیا جاتا ہے, پھر کبھی آگے کیا جاتا ہے. یہ مریم نواز کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قانون اور آئین میں ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں اور صبح الیکشن کرا لیں. ہم تیار ہیں اس الیکشن کے لیے. رہ گئی مہنگائی کی بات, تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے ہر شہر میں 100 سستا بازار لگے گا, اور انہوں نے اربوں روپے کی سبسڈی دی ہے آٹے اور گھی پہ اور چینی پہ, تاکہ عوام رمضان کا پیکج جو ہے کم سے کم ان کی دسترس میں ہو اور وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو خرید کے روزے رکھ سکے. سب سے زیادہ انہیں احساس ہی غریبوں کا ہے, اور پاکستان کے عوام اس مہنگائی میں جو پس رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ساکھدار صاحب کی ڈیل IMF سے کنفرم ہو جائے گی اور مکمل ہو جائے گی, تو پاکستان میں خوشحالی کا دورہ شروع ہوگا. معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے پاکستان سے, اور پاکستان ترقی کی طرف بھی گامزن ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ اب کیسے دیکھتے ہیں آج جو کورٹس کے ریمارکس آئے اس کو بھی, اور ساتھ ہی خان صاحب جو یہ بار بار ایلیگیشن ایک لگاتے ہیں کہ جی آپ لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشنز ہوں کیونکہ آپ لوگ کی پاپولیرٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح سے خان صاحب کی ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کی پاپولیرٹی کون سی ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے یہ گرفتاری کیوں نہیں دیتا, یہ کتنا بزدل ہے, یہ لیڈر نہیں گیدڑ ہے. یہ 10-9 سال کے بچے اگر ہم سڑک پہ جائیں نا, جب نکلتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ باجی خان صاحب گرفتاری کیوں نہیں دے رہے, وہ کتنے بزدل ہیں, کتنے ڈرپوک ہیں. یہ تو ان کی پاپولیرٹی کا ایک منظر ہے جو عام بچے اور بڑے اور جوان سوچتے ہیں. انہوں نے عورتوں اور بچوں کو, نوجوانوں کو ڈھال بنا رکھا ہے. فون کر کے MP MLA کو کہتے ہیں یا لوگ بھیجیں. زبان پار کے بعد وہ ڈھال کی صورت میں, جن میں ایک بچہ اپنی ماں کا بیچارہ شہید بھی ہوا, جو علی بلال تھا وہ اسی صورت میں شہید ہوا, اور اس کو شہادت کا بھی فائدہ یہ اٹھانا چاہتے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاسی کارکن کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, جب اس کی شہادت ہو تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ سیاست خود ہی ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. خان صاحب کو چاہیے اس خون سے بچانے کے لیے ان بچوں کو کہیں گھر چلے جائیں, ان لڑکیوں کو کہیں چلے جائیں, ان خواتین کو کہیں چلے جائیں, نوجوانوں کو کہیں زبان پاک سے گھروں کو چلے جائیں. یہ بھی کسی ماؤں کے بچے ہیں, یہ بھی کسی ماؤں کے لاڈلے بچے ہیں. عمران خان صاحب خالی لاڈلے نہیں ہیں, ہر ماں کے لیے اس کا بچہ اور بچی لاڈلا اور لاڈلی ہوتی ہے. تو یہ وہ سارا حصار جو لوگوں نے قائم کر رکھا ہے زبان پار کے بعد, ان کو کہیں کہ میں آپ کو میسیج دے رہا ہوں, آپ گھروں کو چلے جائیں, میں گرفتاری دینے کو تیار ہوں. دلیری سے نکلے زبان پاک کے گیٹ سے اور پولیس کو جا کے اپنی گرفتاری دیں. یہ تو ہوتی ہے کوئی بات جو ان کے نصیب میں نہیں. ان کے نصیب میں عزت سے گرفتاری دینا بھی نہیں. نہ تو 4 سال وہ وزیر اعظم کے طور پہ عزت حاصل کر سکے, نہ اب وہ اس ذلت کو لمبا کر رہے ہیں جتنا دیر وہ نہیں جائیں گے. قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی جس جگہ نہ ہو, جو اس کا احترام نہ کرے. آپ کو یاد ہوگا ورلڈ وار میں چرچل نے ایک دفعہ گھر سے نکل کے ٹیکسی پہ وہ بیٹھے کہ میں عام آدمی سے پوچھوں, تو انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ انگلستان کے حالات کیا ہیں, تو اس نے کہا جی حالات تو جنگ کی وجہ سے بہت بدحالی کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہاں کیا عدالتیں انصاف دے رہی ہیں عوام کو؟ تو اس نے کہا ہاں جی عدالتیں تو انصاف دے رہی ہیں. تو انہوں نے کہا پھر انگلستان کو کچھ نہیں ہوگا, پھر ہمیں کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کرائسس سے گزر جائیں گے. عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک تو معاشی مشکلات کا شکار ہے, ایک تو مردم شماری ہو رہی ہے, ایک تو الیکشن کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں. کچھ تو عقل کا کام کریں کہ کردار دکھائیں اور گرفتاری دے کے کتنے دنوں کو, خدا نہ خاصہ 302 کا کیس تو ان پہ ہے نہیں. جو بھی کیس ہے فورن فنڈنگ ہے, توشہ خانہ ہے, جو کیا ان کو خود ذہن میں یاد ہوگی, تو وہ ان کی سزا بھگت کے باہر بھی آ جائیں گے. تبھی وہ سخرو ان کی سیاست میں تو یہ جو قید ہوتی ہے بڑا اس کا امیج بنتا ہے. لیکن یہ جس طرح سے گرفتاری دے رہے ہیں یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں. صحیح, 302 کا کیس نہیں ہے. اوکے, ویری ویل پرٹیننٹ پوائنٹ, یہ آپ نے بات بہت زبردست کی ہے. میں اختر ملک صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اختر ملک صاحب, طاہرہ صاحبہ جو بات کر رہی ہیں اور جو اب پوری دنیا میں ہم سن رہے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں, اور اب کورٹس نے بھی آج تو کہہ دیا ہے کہ خان صاحب جائیں یا پیر ہوں گرفتاری دیں, نہ وہ پیر ہوتے ہیں نہ وہ گرفتاری کا معاملہ کر رہے ہیں. وہ تو سب کو رول آف لا پڑھاتے ہیں, لیکن رول آف لا سے کیا ابو ہو گئے ہیں خان صاحب؟ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ اخلاقیات کا درس بھی وہ دے رہے ہیں جن کی وجہ سے شہید ہوئے, ملک برباد ہوئے, اکانومی تباہ ہوئی.
40 साल से पिछले सिसिलियन माफिया ने मुल्क पे कब्जा किया हुआ था, तो साल 1.5 साल लोगों को रिलीफ का सांस मिला था थोड़ा सा, जिसमें हेल्थ कार्ड की शक्ल में, एहसास प्रोग्राम की शक्ल में आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो गई, आपकी सारी इंडस्ट्री चल पड़ी थी, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया था, आपके रिजर्व बेहतर हो गए थे। ये वो लोग सबक दे रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस नहाई तक पहुंचाया है, और ये किस मुंह से अखलाकियात का डर दे सकते हैं। तो 10 साल भगोड़ा पहले सऊदी अरब निकल गया था, मुआहदा करके मुकरता रहा 10 साल के, मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, और लोगों ने जब प्रोड्यूस कर दिया किंग ने सऊदीया के, तो तब ये मुंह छुपाने की इनको जगह नहीं मिल रही थी। अब ये जाली रिपोर्टों के जरिए यहाँ से जो प्लेटें इनकी गिर गई, वो प्लेटें जैसे ही एयरपोर्ट पे वहाँ पे लैंड किया, इनकी प्लेटें एकदम ठीक हो गई, किसी अस्पताल में नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, जैसे ही एवन फील्ड जो के लिए मुकरते रहे कि मेरा तो ये इससे ताल्लुक ही नहीं है, जाके उसी में ठहरे हुए हैं। ये कौन सी अखलाकियत का दर्ज देना चाहते हैं कौम को? ये तो 2 नंबर लोग हैं और 2 नंबर तरीके से आते होते हैं, इस दफा भी 2 नंबर तरीके से आए हैं, और उन लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो इनको मुसल्लत करते हैं इनके लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्क की बदकिस्मती है कि ये लोग ये कहते हैं कि जी हम सियासतदान हैं, हम जमहूरियत पे यकीन करते हैं। कौन सी जमहूरियत इनकी है? एक को हम अदालतों के इकराम का दर्ज देते हैं, एक को अदालत इतवार वाले दिन बेसमेंट में बैठे हुए बेल बिफोर अरेस्ट दे देती है, एक को जो है 5 साल यहाँ से भगोड़ा और मफरूर होकर चला जाता है, जिसको सरकारी जहाज पर इंग्लैंड पहुंचाया जाता है, वापस आता है सरकारी जहाज से और आके वजीर खजाना बन जाता है। ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? और 18 को अगर पेश होना था तो 13 तारीख को इसको कौन सी आफत आई हुई थी कि क़यामत आ जानी थी कि 18 को पेश करना है, गिरफ्तार कर लो 4 दिन पहले? ये कौन सा कानून कहता है? अभी भी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के दौरान जारी है, तो ये किस मुंह से गिरफ्तार नहीं होते? जाए ना, इनको गिरफ्तारी देनी चाहिए, पहले ये खुद प्रेसिडेंट सेट करें फिर अगले की बात करें। और कौन से तोशा खाना की बात कर रहे हैं? इसमें सारे ये नंगे हैं, और ये तो अल्लाह ताला ने इमरान खान से काम लेना था कि सबको नंगा करने के लिए इनको खड़ा कर दिया कि तोशा खाना का केस आया और ये सारे नंगे हो गए। कोई घड़ियां लेकर बैठा है, कोई गाड़ियां लेकर बैठा है, कोई अनानास तक नहीं छोड़े इन्होंने, अचार और ये इस तरह की चीजें नहीं छोड़ी। ये कौन से मुल्क के मुखलिस हैं और लीडर हैं? इनको तो हया आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मुल्क का मैं समझता हूँ कि मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जिस अंदाज से आज पाकिस्तान इस कर्ब से गुजर रहा है, जिस अंदाज से गरीब गुजर रहा है, ये 1 महीने के लिए आटा देकर कौन सा तूफान चलाना चाहते हैं, कौन सी तोप चलाना चाहते हैं? और जिस तरह कल इन्होंने बर्बरियत करवाई है यहाँ पर बैठकर, ये निगरान सेटअप में जो ये आया हुआ है कि जी मैं शायद 30 साल के लिए आया हूँ, ये तो 30 दिनों की मार भी नहीं है। ये जाएंगे और इंशाल्लाह अवाम इनसे हिसाब लेगी, इनका हिसाब करेगी और इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये दोबारा मॉडल टाउन का वाकया रिपीट करना चाहते थे, इमरान खान की अक्लमंदी की वजह से वो वाकया रिपीट नहीं। वो किन माओ बहनों के बच्चे थे जो इन्होंने 100 के करीब लोगों को जख्मी किया, औरतों को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, हामला खवातीन को नहीं छोड़ा। कहाँ गया उनका केस? वो किधर गए हैं? वो जो शहीदों का खून है, सारी वो 5 साल वो बेचारा कादरी वो सड़कों पर फिरता रहा, कौन सा इंसाफ दिलवाया इन्होंने? और जिन लोगों ने मारा आज फिर वो लाहौर पर काबिज करवाया हुआ इन्होंने, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट दी थी, ये लोग उसमें मुलव्वस थे, इसमें 25 मई वाले वाक़े में और मॉडल टाउन वाले में। दोबारा ये 25 मॉडल टाउन वाला क्या दोहराना चाहते हैं? ये कौन सी मुंह से, किस मुंह से? इनको तो लोग पहचान चुके हैं। आए ना, ये पब्लिक में जाएं, लोगों से पूछें भी कहाँ पहुंचे हुए हैं, इनका क्या आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। ये तो महंगाई खत्म करने आते, महंगाई तो मेरे ख्याल इन्होंने खत्म कर ली होगी। आज तो मुल्क में सारे जो तारीखदान है चैन की रागनी गा रहे हैं, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। ये कौन से, किस मकसद के लिए आए थे? ये तो सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए आए थे और मुल्क का सत्यानाश करने आए थे, ये जो इस पे पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं। इनको तो शर्म नहीं आनी, इनको ना कोई हया है। ये सारे इनके अल्फाज से जो इन पर सेट होते हैं, और वो उसकी गजलें पढ़ा करते थे, ये जो मौजूदा वजीर आजम है, ये सारी इन पर सेट होती हैं। और ये तो 1 अरब के लिए इनके IMF के घुटनों में पड़े हुए हैं 1.5 साल से, वो इनको घास नहीं डाल रहा। इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी पूरी दुनिया में मशकूक हो चुकी है कि कोई इस पे एतवार करने के लिए तैयार नहीं। सब लोगों को पता है कि ये चोर और डाकू इकट्ठे होकर हुकूमत पर बराजमाया, अगर हम पैसा देंगे भी सही तो ये पता नहीं हमें वापस करेंगे कि नहीं करेंगे, या मुल्क का इन्होंने जो सत्यानाश कर दिया है कि ये मुल्क इस काबिल रहेगा कि नहीं करेगा। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हमारे दौर में कोई 90% थी, 95% थी, इनके दौर में माइनस पे चली गई है कि हम इन पे करने के काबिल भी नहीं है। और रोज रात को जब सुबह उठते हैं, महंगाई का एक बम नया गिरा होता है अवाम पर, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हुए हैं,
آج لوگوں کو دیکھیں یہاں پر کس حالات سے گزر رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ کون سی ملک کی بات کرتے ہیں, کون سی جمہوریت کی, کون سی جانا ہے. میں نے جی شارٹ کمرشل بریک ہے, کوئک بریک ہے, ایک کوئک بریک پہ جی اختر ملک صاحب آپ کا بھی اس پہ موقف آ گیا, میں مزید بھی آگے بات کرتی ہوں. ایک کوئک بریک پہ میں نے جانا ہے. سو ناظرین, وی آر گوئنگ فار ا شارٹ کمرشل بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے, یہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ اس وقت موجودہ سیاسی منظرنامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر پے در پہ الزامات کی بوچھاڑ ہے, لیکن اس کا حل کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, آپ کی کو دیکھ بھی رہے ہیں, آپ کی سیاسی جماعت جو ہے وہ بہت پرانی جماعت ہے پاکستان کی تاریخ کی, اور اس سے ہمیشہ یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اوور آل کہ وہ بردباری کا اور ایک طریقے سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرے گی. تو اس وقت موجودہ صورتحال میں اگر آپ لوگ خان صاحب کی پارٹی کو چور کہہ رہے ہیں, خان صاحب کی پارٹی آپ کی پارٹی کو چور کہہ رہی ہے, اور اسی طرح کے یہ ڈیڈ لاک جو ایک ہے جس قسم کا بن گیا ایسے ہی رہے گا, تو پھر ملکی مسائل حل کیسے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے 4 سال تک خان صاحب نے اور ان کے حواریوں نے کہا چور چور ڈاکو ڈاکو, کام 4 سال میں کوئی تعمیری کیا. تو انہوں نے کہا جی بیٹھ کے چارٹر آف اکنامکس سائن کر لیتے ہیں, پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر بنانا ہے. تو خان صاحب نے کہا میں تو ان کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا, تو میں بات کس سے کروں. اب آپ خود بتائیں, جو ملک کا وزیر اعظم تھا اس وقت عمران خان, اس نے کہا جی میں تو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو ہی نہیں مانتا, تو پھر وہ کس سے بات کریں. اور اب ہم جب 4 سال تک ہم یہ کہتے رہے کہ حکومت کے ساتھ مل کے ہمیں ان تمام مسائل کو حل کرنا, جس سے پاکستان کی عوام جو خراب ہو رہی ہے, پاکستان کی عوام سفر کر رہی ہے, لیکن انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. ہم نے تو پھر بھی انہیں چور نہیں کہا, یہ ہمیں چور چور ڈاکو ڈاکو کہتے رہے. کبھی لندن کی عدالت میں شہباز شریف صاحب پہ کیس بناتے تھے, کبھی پاکستان کی عدالتوں میں ان کے بیٹے کے خلاف بناتے تھے, مریم نواز کے خلاف, رانا ثناء اللہ کے خلاف جھوٹی منشیات کا کیس بنایا, خاقان عباسی کے لیے وہ قطر کی جو گیس تھی LNG اس کا کیس بنایا, مفتاح اسماعیل پہ بنایا, خواجہ سعد رفیق پہ بنایا, سلمان شریف صاحب پہ بنایا, جاوید لطیف پہ بنایا. انہوں نے کس پہ نہیں بنایا, اور سب نے گرفتار جیلیں بھی بھگتی, اور انہی پاکستان کی عدالتوں نے انہیں بے گناہ اور بے قصور ظاہر کیا. اور لندن کی عدالت نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, کہ یہاں تک کہ انہوں نے کہا پرائم منسٹر پاکستان جو آج ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے چائنا ڈیولپمنٹ گئی پاکستان میں, اس میں اربوں ڈالر شہباز شریف صاحب نے لیے, اور پھر 1 پائی کا بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے میں نے 1 پائی بھی لی ہے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا, گھر چلا جاؤں گا. لیکن سب میں وہ سرخرو ہوئے لندن والے کیس میں, پاکستان میں یہ چائنا والی پوری کہانی میں کہ وہ سرخرو ہوئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں باعزت سرخرو کیا. نواز شریف صاحب نے جیل کاٹی, مریم نواز نے جیل کاٹی, پھر وہ بھی بے قصور سرخرو ہوئے. اور کتنی دکھ کی بات ہے کہ ان کو نااہلیت دی پوری زندگی کی کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں دی. کیس تھا اقامے کا اور جا کے ختم ہوا پاناما پہ. بات یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی الزام کسی پہ نہیں لگایا, اور اب اگر عمران خان صاحب پہ جو کیسز بنے ہیں وہ عدالتوں کے بنے ہوئے ہیں, وہ عدالتوں کا سامنا کریں, عدالتوں میں پیش ہوں. کتنی دکھ کی بات ہے کہ جب عدالت میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو ٹانگ کا پلستر دکھاتے ہیں, جب ریلی میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو صحیح ہوتے ہیں اور چہرہ بھی نکالتے ہیں, پھر کہتے ہیں میری جان کو خطرہ ہے, یہ امریکہ کا سائفر میرے پاس آ گیا, مجھے قتل کر دیا جائے گا. آپ حیران میں ہوتی ہوں, آپ مسلمان ہیں, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں, اور جو باہر میں ہے وہ قبر میں نہیں. موت کا ایک دن معین ہے, جس دن دنیا میں انسان آتا ہے اس کی موت کا دن لکھ جاتا ہے, وہ گھڑی وہ جگہ وہ ساتھ لکھی گئی ہوتی ہے کہ یہ اس دن اس دنیا سے جائے گا. اتنے اس دن اتنے ڈرپوک, ان کا یقین کیا پختہ نہیں ہے کہ جی میں عدالت میں گیا تو مجھ پہ حملہ ہو جائے گا, مجھ پہ گولی چل جائے گی, مجھے مارنا چاہتے ہیں, مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. خدا کا خوف ہے, یہ ساری باتیں چھوڑیں. ہم آج بھی پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ آئین اور قانون کے دونوں پولیٹیکل کے پورے ہوں برابر. صبح الیکشن کرا دیں, ہم الیکشن میں جانے کو تیار ہیں.
सही हो गया, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। अख्तर मलिक साहब, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है, लेकिन पलड़ा बराबर होगा तो जाएंगे, और आप लोग अदालतों का हुक्म मानेंगे तो जाएंगे। मरियम नवाज साहिबा भी बार बार ये कह रही है, और अभी तारा औरंगजेब साहिबा ने भी यही कहा है। तो इलेक्शन में जाने के लिए जो बात रखी जा रही है हुकूमत, हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या आप लोग खुद भी कुछ सोच रहे हैं मुल्क का हाल, कि ठीक है कि अगर वो नहीं मान रहा है तो एक स्टेप आप आगे बढ़ जाएं? देखें जी, इनकी याददाश्त के लिए मैं अर्ज करता चलूं, ये शहबाज शरीफ, हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है, जी जी बोले। जो शहबाज शरीफ पे केस थे, जरदारी के केस थे, ये सारे इनके अपने बनाए हुए थे। हमारे तो सिर्फ 2 केस थे। एक हुदैबिया पेपर मिल वाला, जिसमें इसका इकबाली बयान है विसाखदार का, वो कहते हैं शट एंड प्रूव वाला केस था। और दूसरा जो एक आधा केस और था जो मनी लॉन्ड्रिंग का। बाकी तो सारे इन्होंने जब एक दूसरे के मुखालिफ होते थे तो ये एक दूसरे के इनके अपने बनाए हुए केस है, अदालतों ने और नैब ने उठाए थे। इन्होंने मुबारक हो इनको, इन्होंने करतूत नहीं बदले। आज भी आके वही वो सोलर वाले उसमें प्रोजेक्ट्स में करतूत नहीं बदले, कानून बदल लिया, नैब का कानून बदल लिया कि पकड़ दकड़ ना हो, हम अपनी कोई बचत के रास्ते। और एक और मुबारक भी मैं इनको देना चाहता हूँ कि ये 3.5 साल जो सारे आपको इनमें से 80% जो लीडर थे अस्पतालों में नजर आते थे, आज इनमें से देखे ना कोई बंदा आपको कहीं किसी बेड में किसी अस्पताल में कोई चेकअप कराता हुआ नजर आ रहा है, सिवाय एक वो जो जिसकी प्लेटें कम हुई थी, वो गया था फ्रॉड करके, वो बैठा वहां से कभी किसी होटल में खाना खा रहा है, कभी कहीं मौजें कर रहा है, यूरोप की सैरें कर रहा है। ये तो पहले भी माफिया मांग के, मैंने जैसे कहा है कि सऊदी अरब भागे थे, सजाए मौत इनको हुई थी। ये कौन सी अदालतों की बात कर रहे हैं? और कभी तारीख में अभी ऐसा हुआ है कि 50 रुपए के स्टाम्प पे किसी को जो मुजरिम हो उसको आप वहां से मुल्क से फरार करवा दें? और ये कौन सा, मतलब मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरह का मजाक किया जाता है इधर कानून के साथ, और कौन लोग दर्द देने के लिए बैठे हुए हैं टीवी पे। वे तो बेईमानी भी हदीस शरीफ नौज़बिल्ला पढ़ के करते हैं, बेईमानी उधर से शुरू करते हैं। इन पे कौन एतबार करता है? इन पे कोई एतबार करने वाला नहीं है। और एक चीज कि कौम पूरी जाग गई हुई है। अब कोई कहे कि मैं कौम को बेवकूफ़ बना लूंगा, कौम के जो हकूक है उसका इस्तेहसाल कर लूंगा, ये मुमकिन नहीं है। ये 71 वाला वाकया दोहराना चाहते हैं, जब एक मेजॉरिटी पार्टी को इन्होंने कॉर्नर से लगाने की कोशिश की थी। अल्लाह हमारे मुंह में खाक डाले कि ये दोबारा वो 71 वाला स्कोते ढाका का एक दोबारा रिहर्सल करना चाहते हैं, उसको दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। ये इनके वो मंसूबे अब कामयाब नहीं होंगे। एक ही फेडरल पार्टी है और जो कानून और हमेशा असूल की बात करता रहा है। आपने तो 85 उस पर पर्चे कर दिए इन 11 महीनों में, सेंचुरी होने वाली है, 15 रह गए। इनको कहीं जल्दी जल्दी करें ताकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाना है इमरान खान ने कि एक जो झूठे पर्चों में जो अंबार है, सेंचुरी पर्चों की हुई है, वो भी हमारे लीडर पर हुई है। कोई चीजें ऐसी हैं, कई चीजें अभी बहुत सारी एक्सपोज होने वाली है। हमारा लीडर इनको और चीजों में, बहुत सारी चीजों पे एक्सपोज करेगा। इनके जो ढोंग थे, अभी ये पिछले दिनों में फेडरल हुकूमत ने पाबंदी लगाई कि जी नई गाड़ियों पे, अभी 35 नए लैंड क्रूजर इन्होंने खरीदे हैं। मैं जितनी एम्बेसियां थी जहाँ जिनका आमदोरफ्त है, वहाँ पे नई गाड़ियां मर्सिडीज लेके खड़ी कर दिया, और मुल्क एक टके टके का मोहताज हुए। और ये टके की ढेले की करप्शन तो वाकई इन्होंने नहीं की, इन्होंने तो अरबों खरबों की करप्शन की है। तो ढेले की करप्शन पे तो ये हलफ दे सकते हैं कि ढेले की करप्शन नहीं की। इनको मेरा ख्याल है अब मेहरबानी करनी चाहिए, कौम के हाल पे, पाकिस्तान के हाल पे रहम करना चाहिए, कानून और असूल के मुताबिक इस मुल्क को चलने देना चाहिए। जो कानून के नीचे आता है उसको कानून से बालातर ना बनाए। और जिस तरह रेंजर्स कभी किसी तरह इस तरह हमने नहीं देखी, हम भी कल इधर मौजूद थे, जिस तरह फलस्तीन में, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में शेलिंग हो रही थी निहत्ती खवातीन पर, बच्चों पर, और जिस तरह इन्होंने लोगों पर जुल्म किया है। यहाँ के आके देखें, जमान पार के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उनसे आके कभी आप जरा ये माइक लेके ना मीडिया का जरा इनसे इंटरव्यू लें कि उनके ऊपर 2 रातें कैसी गुजरी हैं। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी मकबूजा कश्मीर के इलाके में बैठे हैं या फलस्तीन में बैठे हैं, जहाँ पर यहूदी बमबारी कर रहे हैं और ये वाटर कैनन के साथ केमिकल ज़दा पानी फेंक रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जंग लग गई है इंडिया के साथ। तो ये तो इनको लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है, इनकी अपनी हिस्ट्री भरी पड़ी है कोर्टों पे हमला करने के लिए। आपको भूला नहीं होगा, मीडिया की आंख में अभी भी महफूज होगा जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, जब इनकी मर्जी के फैसले नहीं आते थे। कयूम मलिक कयूम मरहूम
جو فوت ہو گئے ان کے ساتھ ابھی جو ویڈیوز آئی ہیں, ابھی آڈیوز لیک کر رہے ہیں. بھائی کون سا قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ کسی کی آڈیو, پرائیویٹ آڈیو ریکارڈ کریں؟ پہلے تو اس چیز پہ کسی نہ کسی کو جواب دینا پڑے گا کہ کسی کی پرائیویٹ ویڈیو آپ آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں. یہ کس قانون اور کس اخلاقیات کی بات کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اب قوم دیکھ چکی ہے, اور ان کا انشاءاللہ یوم احتساب آنے والا ہے. اور یہ جب الیکشن ہوگا تو ان کی اپنی اوقات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ الیکشن کے لیے ہم نے کوئی آج کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا, ہم نے اپنی دونوں حکومتیں چھوڑی, ہم نے قومی اسمبلی کی سیٹیں چھوڑی. ہم نے اس لیے چھوڑی کہ ہم اس ملک کو صحیح ٹریک پر لانا چاہتے ہیں, کہ ملک اپنا صحیح ٹریک پر چلے, ہر بندہ قانون کو جواب دے ہو. یہ میں ایک بندے نے بڑی اچھی پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ ایک دبئی کے سگنل کا اشارہ پاکستان کے آئین سے زیادہ مضبوط نظر آتا ہے. تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ آئین کی دھجیاں, قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور آئی جی پرسنل ہوا ہے, آپ کے یہ جو کیئر ٹیکر سی ایم آیا بیٹھا ہے, یہ پرسنل ہوا ہے, ساری انتظامیہ پرسنل ہے. آپ کے ان کے بندے دیکھیں کہ کس قوم کو اپنا اداروں کے سامنے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے. اور یہ ان کا آخری لمحات ہیں, آخری سانسوں پر ہے یہ حکومت. یہیں پہ آپ 2 منٹ مجھے دیجیے گا, میں ذرا سید ابرار شاہ صاحب کی طرف بھی جاؤں. میں نے پیپلز پارٹی سے ابرار شاہ صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ابرار شاہ صاحب, 2 اس وقت ملک کی سیاسی جماعتوں کے مابین اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ جی بہت ہائی فائی لیول کا جھگڑا ہو رہا ہے. اس میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی خاموش ہے. پیپلز پارٹی کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کل آپ کی کچھ لیڈرشپ کے ساتھ میری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی, آف ریکارڈ بھی اور مطلب آف کیمرا بھی. دوز تھنگز ور ناٹ آف ریکارڈ بٹ آف کیمرا جس کو کہتے ہیں. لیکن they're not ready to come on screen, they're not ready to talk right now because they are also waiting for the situation کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے. تو پیپلز پارٹی کیوں دیکھ رہی ہے یہ کہ حالات کس کروٹ بیٹھیں گے؟ ہم تو اپنا گورنمنٹ کا حصہ ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو انہوں نے ویڈیو اپنی بنائی تھی اور ویڈیو اپنی وائرل کی تھی, لیکن یہ انتشار خود خان صاحب پھیلا رہا ہے. اور ان کو اگر کورٹ نے وارنٹ نکالا ہے, ان کو فوراً گرفتاری دینی چاہیے تھی. یہ انتشار جو ہو رہا ہے یہ خود پی ٹی آئی کی ذمہ وار ہے, اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے عوام کا اور پورے پاکستان کا, وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا کی کیا سوچ ہے. لیکن ان کو گرفتاری دینی چاہیے تھی. اور جو میرے آنریبل بھائی نے ابھی کہا کہ ہم نے استعفیٰ وغیرہ دے دی, استعفیٰ آپ نے دے دی, پھر واپس کیوں آ رہے تھے؟ آپ اسمبلی میں آنا چاہ رہے تھے, آپ نے استعفیٰ دے دی تو پھر آپ جا کے الیکشن کا سوچیں. اب جو بھی فیصلہ ہوگا, الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانی ہے تو الیکشن پہ جائیں. لیکن یہ انتشار اور یہ ایسی چیزیں پھیلانا اچھی بات نہیں ہے. اور آپ الیکشن کا انتظار کریں, جب الیکشن ہوگی پھر عوام دیکھو کس کے ساتھ ہے. تو اس وجہ سے خان صاحب کو فوراً گرفتاری دینی چاہیے تھی, اور یہ جو ڈرامہ بازی وغیرہ ہو رہی ہے یہ بند ہونی چاہیے. اور ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کا انتظار ہے. جب بھی الیکشن ہوگی اور پیپلز پارٹی اس میں انشاءاللہ تعالی بھاری اکثر سے کامیاب ہوگی. نہیں, ابرار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے الیکشنز تو ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں سمجھ آ رہا. مریم نواز تو کہہ رہی ہیں کہ انصاف کا پلڑا برابر نہیں ہوگا تب تک الیکشنز نہیں ہوں گے. کیا پیپلز پارٹی بھی جی, یہی کہہ رہی ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ الیکشن ٹائم پہ ہونی چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب الیکشن کے لیے تیار ہیں. جب بھی الیکشن ہوگی آن ٹائم میں ہونے چاہیے, اور ہم ان کے لیے تیار ہیں. آپ کی لیڈرشپ خاموش کیوں ہو؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. جی جواب چیئرمین صاحب, آپ کل کو بھی پتا قمر ہے زمان چیئرمین کائرہ صاحب صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ سب ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. جی چیئرمین صاحب جیسے آئے گا اپنا موقف بتائیں گے, لیکن الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں. اور عنقریب چیئرمین صاحب جیسے فارن گئے واپس آئیں گے, ضرور اپنا موقف بتائیں گے عوام کو. لیکن اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں پارٹی کی طرف سے بھی, جو عمران خان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے اور اپنی ویڈیو پہ بتا رہا ہے کہ تم
راستے توڑ دینا، یہ کر دینا، اتنے لوگ اکٹھے کرنا، یہ ایک لیڈر کی سوچ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں ثابت یہ بالکل ثابت ظاہر ہے کہ ان کی سوچ محدود ہے عمران خان کی، اور عوام اب ان کو چھوڑ چکی ہے. اور یہ جو عوام آیا ہوا ہے یہ بھی میرے خیال میں کوئی 1200 یا 1500 لوگ ہوں گے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں اپنا پشاور سے، کے پی کے سے، لیکن پنجاب کا عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ اب آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں اختر ملک صاحب آپ کی طرف. لاسٹ کامنٹ بس لوں گی. اختر ملک صاحب، عدالت نے کہہ دیا خان صاحب کو پیش ہونے کے لیے، اور جو وارنٹ ہے خاص طور پہ ان کی اریسٹ کے حوالے سے، وہ اسٹل وارنٹ گرفتاری برقرار کی ہلو درخواست اب خارج ہو گئی. خان صاحب پیش ہو رہے ہیں پھر یا کیا کریں گے؟ گرفتاری دے دیں گے؟ دیکھیں کیا کریں انہوں گے؟ نے 13 تاریخ کو ہی ایفیڈیوٹ دے دیا تھا کہ 18 کو پیشی ہے. میں انشاءاللہ کورٹ کا احترام کرتا ہوں، پہلے بھی وہاں پہ پیش ہوئے ہیں، وہ پہلی دفعہ نہیں جا رہے تھے. اور آپ کے علم میں ہے، سارے لوگوں نے دیکھا ہے، ان پہ گولیاں برسائی گئی، جس انداز سے ان کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ابھی بھی جب کورٹس میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پولیس والا، کوئی سیکیورٹی ان کے لیے نہیں تھی. ایک ہمارے یہ بین الاقوامی لیڈر ہیں جنہوں نے ابھی کل کا دن ہم نے منایا ہے اسلامو فوبیا کا، جس کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے ذمہ دیا تھا. اس کی وجہ سے یہ اسلامو فوبیا کا دن پوری دنیا میں منایا گیا. اب ان کو اس مختلف قسم کے تھریٹس ہیں. اگر ایک ہمارا بین الاقوامی لیڈر ہے اور نیشنل لیڈر ہے جو پوری ایک بڑی جماعت کو اس وقت آپ یہ سروے ہوا تھا، یہ 62% پہ یہ پی ٹی آئی تھی اور باقی سارے لوگ مل کے 38% پہ تھے. تو ان کی سیکیورٹی اور ان چیزیں ہمیں بہت ساری کنسرنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز ہائی کورٹ نے کہا ہے آپ لوگوں کو کہ مل کے بیٹھے آپ کو. جی بالکل، ہم مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو چیزیں آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہیں، جو پیپلز پارٹی ایک آئین تخلیق کرنے والی جماعت ہے، یہ سارا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. بتا دیں اختر صاحب ہولڈ آن، اور جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے مل کے بیٹھ کے نکالنے کا راستہ، وہ آپ کو آج ہماری سینئر لیڈرشپ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات، کیونکہ یہاں پہ نگران سیٹ اپ ہے نا، کوئی ہماری پولیٹیکل الیکٹڈ بندہ تو نہیں بیٹھا پنجاب میں، نگران سیٹ اپ ہے. ان کی جو ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ ہماری لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے. یہ پیپلز پارٹی آئین کی تخلیق کرنے والی جماعت ہے. آج ان کو اس آئین کا تحفظ کرنا چاہیے تھا. ان کا جو ہے ذمہ داری وہ ہم ادا کر رہے ہیں. جو چیزیں آئین میں لکھی ہوئی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ضروری ہے، وہ یہ کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ پیپلز پارٹی کو آئین کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی، ان کو کھڑا ہونا چاہیے آئین کے لیے. اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف پہ وقت نہیں ہے، کسی وقت کسی پارٹی پہ بھی آ سکتا ہے. اگر ہم ان کو آئین کو، اور جب سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 30 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، یہ 30 اپریل تک، تو یہ کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ الیکشن کروانے کے لیے ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، الیکشن رکوانے کے لیے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں رینجرز بھی آ گئی ہے، پولیس بھی آ گئی ہے ایک دن کے نوٹس پر. تو ان کو تو ساری چیزیں، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا 70 کا یا 60 کا، جس میں یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، جس میں لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی، کنٹرولڈ میڈیا ہوتا تھا. اب وائبرنٹ میڈیا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک لمحے کی خبر پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو یہ ان چیزوں سے یہ نہیں بچ سکتے، ان کو کلیئر ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ یہ قوم دیکھ بھی رہی ہے اور احتساب بھی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ ملک انشاءاللہ اب ٹریک پر چڑھے گا. ہنستا بستا ملک، چلتا ہوا ملک انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. ان کو اس کا بھی حساب لے گی قوم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر ملک صاحب آپ کا، براشا آپ کا، طاہرہ اورنگزیب صاحب آپ کا، تینوں معزز مہمانوں کا بے شکریہ. ناظرین، کیا واقعی ملک کی جو سیاست ہے وہ ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہے؟ کیا واقعی سیاستدان صرف اپنے مفادات کی خاطر عوام کو اور انہیں کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ اپنے مفادات کیا ہیں؟ سب اپنے اپنے مفادات کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے، یا پھر کسی کو بھی عوام کی فکر ہے؟ یہ سوالات چھوڑے جا رہی ہوں. اسی کے ساتھ جی اپنی میزبان رضا شفیق کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.